تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو بڑا سوال ہے اس وقت پاکستانیوں کے ذہن میں، کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ٹیکس بڑا آدمی تو دیتا نہیں ہے، جو غریب آدمی ہے اس سے زبردستی جو ٹیکس لے لیا جاتا ہے. کبھی وہ سیلز ٹیکس کی صورت میں ہوتا ہے، آپ کوئی چائے لینے بھی جائیں تو اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اور پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ ٹیکس کاٹ کے ملتی ہے. لیکن جو بڑا آدمی ہے، جس کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا اور گورنمنٹ اس کا کر کچھ نہیں سکتی. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا آپ بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع بھائی صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور یہ موضوع جس پہ زیادہ سے زیادہ معلومات عوام تک پہنچنی چاہیے، اور اسی جذبے سے میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں، یعنی ٹیکس کا معاملہ ایسا ہے، عام آدمی، عوام سب اس سے آگاہ ہیں، اور اس کے مسائل کیا ہیں اس سے بھی لوگوں کو عمومی طور پر آگاہی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دیکھیں، ہمارے پاس سب سے پہلے یہ کہ ٹیکس کو دیکھتے ہیں بمقابلہ جی ڈی پی، اور یعنی صرف پچھلے 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کی جی ڈی پی ریشو جو ہے ہمارا، اس میں کووڈ آ گیا، سب سے بڑھ کر اس کا امپیکٹ ہے. تو اس وقت جو ہے مجموعی، جس میں صوبوں کو ملا لیں تو 11%، اور اگر ہم صرف ایف پی آر کو دیکھیں تو 9% کے اوپر ہم ہیں. ہمارے ہاں ایک آج کل پروگرام ہو رہا ہے، پاکستان ریزز ریونیو، ورلڈ بینک اس کو اسپانسر کر رہا ہے. اس کی جو رپورٹ بنی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کا اصل پوٹینشل صلاحیت کتنی ہے، ان کا اندازہ ہے 26%. اچھا، ابھی ہم ہیں 9% پہ. اچھا، پھر ہم اگر دیکھ لیں کہ اس خطے کے اندر کوئی 14% کا جو ہے، اگر ساؤتھ ایشیا کو لے لیں، لیکن پھر اپنے ہم پڑوسی کو دیکھ لیں تو وہ کوئی 18% قریب. تو ہمیں یہاں سے سفر کر کے وہاں تک جانا ہے. ہر ٹیکس کے اندر جو مسائل ہیں، تھوڑی سی ان کی نوعیت مختلف ہے، لیکن جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے ہر کسی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس زیادہ ہیں اور ٹیکس دینے والے کم ہیں. تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے، اور میں بھی آپ کو اپنا تصور بھی بتاؤں گا جس کے تحت ہم آگے بڑھنا ہے، کہ بھئی یہ اتنے بڑے جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کم کیا جائے. لوگوں کو 17% کا سیلز ٹیکس مثال کے طور پہ، میں خود اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ زیادہ ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے پنچ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر جہاں سے ہم سیلز ٹیکس لے رہے ہیں، اپنی انڈسٹری اور اپنی سروسز جو سبجیکٹ ٹو سیلز ٹیکس ہے، وہ ہماری جو کل آمدنی ہے جی ڈی پی کا، تقریباً وہ 63% کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہمارے پاس 1.6 ٹریلین کی مکمل، یعنی کہ جامع طور پہ جو سب سیلز ٹیکس ہمارا بھی صوبوں کا ملا کر جو آ رہا ہے 1.6 ٹریلین. ٹھیک ہے. تو ہم 1.6 ٹریلین کو اگر جو ویلیو ایڈڈ ہے، جو میں نے کہا 63% آف جی ڈی پی ہے، اس سے ڈیوائڈ کریں تو ہمارا سیلز ٹیکس افیکٹولی 4.6%. اچھا، اب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہر کسی پہ ہونا چاہیے اور زیادہ تر پہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں وہ چیزوں کو، جیسے کہ مطلب کھانے پینے کی اشیاء ہیں، میڈیسن ہے، ایجوکیشن ہے، ان کو میں کہتا ہوں ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر استثناءات موجود ہیں تو وہ دوسروں میں بوجھ ڈال رہے ہیں. اگر میرا ٹیکس بیس بڑھے گا تو میں ریٹ بھی کم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ذرا میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے تصور کی بات کی، دیکھیں 3 نکات پہ ایک تصور مبنی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے محصولات کا، ٹیکسز کا،
یہ اس میں انصاف بھی ہونا چاہیے اور مساوات بھی ہونی چاہیے. بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں, ویسے ہونی تو چاہیے, ٹھیک ہے لیکن سر. عملی طور پر ہو سکے گا. اچھا, آپ لے کے چلیں گے کوئی چیز تو پھر آپ ایک طرح سے منزل معلوم ہو جاتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ موجودہ ٹیکس پیئرس ہیں اور ہمارے نیٹ میں ہیں, ان کو شکایتیں جتنی بھی ہیں ہم دور کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے الجھن نہ ہو. یہ آپ عرف عام میں یہ سنیں گے, اور بھائی جتنا مجھ سے پیسے لینا ہے لے لو, ٹیکس میں نہ ڈالوں گا. وہ کہتے ہیں اگلے سال آپ آ جائیں گے بڑھا کے 10% کہیں گے اب تو اتنا دیں. بہت تنگ ہوتے ہیں لوگ, ویسے یہ حقیقت ہے. اچھا, ایک خوف کا آئیڈیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ میں دائرے میں پھنس گیا پھر میں نہیں نکل سکتی. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دینے کا کیا فائدہ, لگتا تو ہے نہیں. اچھا, وہ بھی نہیں آتا. دوسرا وہ دیکھیں, میں یعنی پھر ہم نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں سمجھ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک قانون ہے, یا تو آپ قانون کو بدلوا لیں. جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا, ان پہ خرچ نہیں ہو رہا, تو وہ ٹیکس کا قانون بدلوا لیں اور ٹیکس نہیں لگا کرے گا. جب تک ٹیکس ہے اور بحیثیت قانون ہے تو جس پہ لاگو ہونا چاہیے اس سے لگے گا. اچھا جی, تو یہ ہو گئی بات. دوسری نقطہ کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو سہل کرنا. تیسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس میں ہونا چاہیے نہیں ہے اس کو ٹیکس میں لائیں. دوسرا, جو ٹیکس کو بچا رہا ہے, جو اس سے بھاگ رہا ہے, جو ہیلے بہانے کر رہا ہے, بچا رہا ہے ٹیکس کو, اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, پکڑ لیں. تو یہ 3 نکات پہ کوئی بڑا لمبا میں تصور نہیں, 3 باتیں ہیں کرنے کے لیے. اب یہ جو آخری بات ہے ہم نے اس وقت یہاں سے شروع کیا. سمیع صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اب میرے پاس یعنی ایف بی آر کے پاس خود یہ معلومات ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں ٹیکس دینا چاہیے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. اچھا, معلومات ہیں آپ کے پاس. اب آپ دیکھیں نا سر, مثال کے طور پہ چند یہ, تاکہ سامعین اور ناظرین کے لیے بھی جو ہے یہ بہت اہم ہوگا. ہمارے پاس مثال کے طور پہ 27 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے ریٹرن فائل کیا. اس میں سے 10 لاکھ نے کہا کہ ہماری قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے. یعنی ریٹرن تو فائل کیا لیکن کہا کہ صفر. ہاں, آمدنی نہیں ہے ہماری. ہم نے کہا یار کہ یہ جو کہہ رہے ہیں حضرات کہ ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے, تو ذرا ود ہولڈنگ کی ہمارے پاس ذخیرہ ہے انفارمیشن, وہ معلوم کریں. معلوم ہوا 2,40,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 20 ارب روپے, 14 سے 20 ارب روپے کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کٹوائے ہیں. ان 9 لاکھ میں سے نہیں, 2,40,000 میں سے. اچھا, 2,40,000 میں سے. ٹھیک ہے نا, میں 10 لاکھ میں سے 2,40,000 اور 2,40,000 جو ہیں ان کا جو ہے اتنا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی کچھ خریداری ہو رہی ہوگی جس پہ ود ہولڈنگ کٹتا ہے نا. بالکل صحیح. اور اس میں اگر فیکس نکالا جائے اسی آبادی کے اندر, تو فیکس جو ہے کوئی 60-62 ہزار روپے ٹیکس بن رہا ہے جب خریداری ہو رہی ہو 6 لاکھ کی, 6 لاکھ یا 6,02,000 کی. ٹھیک ہے نا, 20,000 کی. تو جناب عرض یہ ہے کہ ان لوگوں, یہ سب سے پہلے ہمارا ہدف. نمبر 2, این ٹی این نمبرز ہمارے پاس جو ہیں شائع ہوئے ہیں 64 لاکھ افراد کو, اور 27 لاکھ نے ریٹرن فائل کیا. تو 37 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس این ٹی این نمبر ہے لیکن ریٹرن نہیں آیا, ریٹرن نہیں فائل کرتے. قانونی ذمہ داری ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جو رجسٹرڈ بندہ ہے وہ کرے ٹیکس فائل کرے, اور اگر ٹیکس نہیں بنتا یا اس میں کسی قسم کی بھی اب جو ہے نہیں بنی تو وہ اپنا نام کٹوا دے, آن کے نام کٹوا دے, ہو جائے گا. پھر اب آپ تیسری بات دیکھیے, یہ سب سے اہم ترین, یعنی ہمارے پاس صرف ہماری معلومات نہیں ہیں لیکن ہم نے تعاون کر لیا ہے نادرا کے ساتھ. کل ہی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا ان کے ساتھ ایم او یو پایا ہوگا, وہاں سے بھی بہت معلومات آتی ہیں. وہ ابھی ہے نہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں, ان میں شامل. اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو مجھے معلوم, اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو آپ کو معلوم, مجھے معلوم. اگر آپ نے اپنی زمین آگے پیچھے یعنی بیچی بچائی ہے, یعنی بورڈ آف ریونیو والی, مجھے معلوم ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے صوبے میں کوئی ٹیکس دیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. اب جناب میں نے ان تمام معلومات کو جمع کر لیا, اپنی معلومات کے ساتھ اس کو شامل کر لیا.
تو میرے پاس پچھلے 3 سال کا اوسطاً 89 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کا سیلز ٹیکس کٹا ہے، یا جنہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، یا جنہوں نے کوئی وہیکل خریدی. اچھا، اس کو میں کہتا ہوں سر سمیع صاحب کہ یہ ٹیکس رے ہے. جیسے ایکس رے ہوتا ہے نا، یہ ٹیکس رے ہے. ہر کسی کو اب اس کا معلوم ہوگا کہ ایف بی آر میں اس کا ٹیکس رے کیا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ ڈرا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسانیاں بھی بتا رہا ہوں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے جناب؟ آسانی تو اب یہ کہیں گے کہ بھائی ٹیکس دے دو. نہیں، ابھی ذرا دیکھیں نا. اب ان 89 لاکھ میں سے انہی 3 عرصے میں اوسطاً 15 لاکھ ریٹرنز فائل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب لوگ جو ہے انہوں نے ریٹرن نہیں فائل کیا. تو وہ لوگ جو ہیں 74 لاکھ. تو یہ 74 لاکھ افراد جو ہیں، ان کے پاس، میرے پاس ساری معلومات ہیں ان کے لیے. اور اب جو ہم نے اسی طریقے سے، میں بور نہیں کروں گا آپ کو، کمپنیوں کے لیے بھی ہمارے پاس معلومات ہیں. خیر، ابھی ہم افراد پہ رہتے ہیں، انڈیویجولس کے اوپر. تو ہم نے آج سے جس کیمپین کا آغاز کیا ہے، اخبارات کے اندر شروع ہو گئی، وہاں ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں اب کچھ نہیں چھپا ہم سے. یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری. آپ ٹیکس دے دیں. آپ آ جائیں، اور آپ کو دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ رضاکارانہ طور پر آ گئے تو ہم آپ سے بہت ہی سہل اور آسان نرم معاملہ کریں.